اگر عیسیٰ نہ ہوتے تو آسمان و زمین پیدا نہ ہوتے۔ روافظ کا قول ہے اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو آسمان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا وإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، تحقیق وہ تو ہے ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ حکم دیا ہم نے اترے رہو جنت سے سب کے سب، پس اگر پہنچے تمہیں میری طرف سے ہدایت تو جو کوئی بھی اتباع کرے گا اعتقاداً اور عملاً میری ہدایت کی، پس ان کے لیے نہ خوف ہوگا آخرت میں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اس سے پہلے سیدنا آدم اور اماں حوا علیہم الصلاۃ والسلام کے امتحان کا ذکر تھا۔ اب ان آیات کریمہ میں آپ کی توبہ کی قبولیت کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائیں گے کہ جب آپ درخت کے استعمال کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، زمین پر تشریف لائے، اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، بالآخر اللہ کریم نے آپ کو چند کلمات عطا فرمائے کہ ان کلمات کے پڑھنے سے آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ آپ نے وہ کلمات پڑھے تو اللہ کی رحمت خاصہ متوجہ ہوئی اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ کی کرم نوازی دیکھیں، صرف توبہ ہی قبول نہیں فرماتے بلکہ توبہ کے اسباب بھی پہنچاتے ہیں، اور صرف گناہوں ہی سے درگزر نہیں فرماتے بلکہ انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ جب آپ کی توبہ قبول ہو گئی، آپ نے دوبارہ داخلہ جنت کی تمنا فرمائی تو اللہ نے فرمایا زمین پر ہی رہو، یہاں نظام خلافت قائم کریں گے، میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، جو لوگ عقائد اور اعمال دونوں میں میرے ہی احکامات پر عمل کریں گے تو وہ لوگ داخلہ جنت سے مستفید ہوں گے اور ہر قسم کے خوف و خطرے سے بے نیاز ہوں گے، مگر جو لوگ عقائد اور اعمال
دونوں میں میرے احکامات کی مخالفت کریں گے تو وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے پڑھنے سے سیدنا آدم اور حوا علیہم الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تفسیر کا پہلا مقام تفسیر القرآن بکلام الرحمن ہے، کہ قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن میں موجود ہوتی ہے۔ تفسیر کا یہ درجہ سب سے مقدم ہے، اور وہ کلمات سورہ اعراف پارہ نمبر 8 میں خود اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُهُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آواز دی ان دونوں کو ان کے رب نے، کیا نہیں روکا تھا میں نے تم کو اس درخت سے، اور نہ کہا تھا تم دونوں کو کہ تحقیق شیطان تم دونوں کا دشمن ہے؟ عرض کرنے لگے دونوں، اے ہمارے پالنے والا، ہم اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، قرآن مجید کی اس شہادت کے بعد اب مزید حوالے کی ضرورت تو کوئی نہیں کہ وہ چند کلمات کون سے تھے، تو وہ چند کلمات یہی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ کلمات ربنا ظلمنا تھے۔ روح المعانی صفحہ 237 جلد نمبر 1۔ اسی طرح اگر تفسیروں کے حوالے دیے جائیں تو 22 تفسیروں کے اندر یہی تفسیر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو چند کلمات عطا کیے تھے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس شہادت کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر 22 تفاسیر کا خلاصہ موجود ہے، جنہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ وہ یہی کلمات تھے۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستدرک حاکم صفحہ نمبر 615 جلد نمبر 2 میں ایک روایت موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، آدم علیہ السلام نے دعا میں فرمایا، میرے مولا، میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا، آدم، اب تک تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے اندر روح ڈالی گئی تو دیکھا کہ عرش کے پائے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے سوچا یہ ہستی اعلیٰ شان کی مالک ہے،
جس کا نام اللہ نے اپنے عرش پر لکھا ہوا ہے، تو اللہ نے فرمایا آدم تو نے محمد پاک کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے، اس لیے معاف ہے، مگر یہ سن لے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ بعض مقامات پر یہ الفاظ ہیں، اگر محمد پاک نہ ہوتے تو آسمان و زمین پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو یہ حدیث جو مستدرک حاکم کے اندر لکھی گئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی توبہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینے کی وجہ سے قبول ہوئی، حالانکہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ آپ کی توبہ ان چند کلمات کی وجہ سے ہوئی۔ تو اب اس حدیث کا جواب، یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بلکہ جھوٹ بنا کر امام الانبیاء کے ذمے لگائی گئی ہے، کیونکہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن زید راوی ہے جو ضعیف ہے، اس لیے محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت نبی پاک پر بنائی گئی ہے اور عبد الرحمن واہی ہے۔ تلخیص المستدرک، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم حدیث میں ضعیف ہے، کیونکہ احمد بن حنبل اور علی بن مدینی اور دیگر بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منکر الحدیث ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد کی اولاد ضعیف ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بالکل ضعیف ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں، امام احمد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ثقہ ہے، باقی ضعیف ہے۔ تو علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جعلی ہے۔ تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 86۔ تو سامعین محترم، آپ خود انصاف فرمائیں، جس روایت کے روات پر اجلہ محدثین ضعیف ہونے کا فتویٰ لگائیں اور جس روایت کو موضوع کہیں اور جھوٹی روایت سے عقائد کیسے ثابت ہوتے ہیں۔ جواب نمبر 2، یہ روایت دو وجہ سے آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، آثار صحیحہ کے حرفاً خلاف ہے، اس لیے کہ یہ روایت باطل اور مردود ہے۔ اس روایت سے استدلال کرنا باطل، مردود اور فاسد ہے۔ وجہ اول، قرآن کریم، احادیث طیبہ، آثار صحیحہ میں جن کلمات کے پڑھنے سے سیدنا آدم، اماں حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ کلمات خود اللہ نے اپنی سچی کتاب مقدس میں بیان کر دیے، مگر اس روایت میں یہ ہے کہ سیدنا آدم، اماں حوا علیہ السلام نے نبی پاک کے نام کا واسطہ دے کر دعا مانگی، جو بالکل غلط ہے۔ وجہ ثانی، آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، آثار صحیحہ اور جمہور امت کا بھی اجماع ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ، یعنی آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ اللہ نے صرف اور صرف اپنی قدرت اور وحدانیت کے اظہار کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ لوگ اس کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ پاک کی توحید سمجھیں، مگر اس روایت میں آیات قرآنیہ کے خلاف، احادیث طیبہ اور آثار صحیحہ کے خلاف کہ یہ کائنات امام الانبیاء کی وجہ سے بنائی گئی،
اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو یہ کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ حالانکہ یہ عقیدہ یہود و نصارہ اور روافض کا ہے۔ یہود کا قول ہے اگر حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے تو آسمان اور زمین پیدا نہ ہوتے۔ نصارہ کا قول ہے اگر عیسیٰ نہ ہوتے تو آسمان و زمین پیدا نہ ہوتے۔ روافض کا قول ہے اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو آسمان و زمین پیدا نہ ہوتے۔ چنانچہ سنیت کا لبادہ اڑنے والوں نے یہود و نصارہ اور روافض کی تقلید کرتے ہوئے اس موضوع روایت سے استدلال پکڑ کر کہنے لگے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آسمان اور زمین پیدا ہی نہ ہوتے، حالانکہ آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، آثار صحیحہ میں ہے کہ اللہ کریم نے یہ کائنات صرف اور صرف اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کریم کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس دعوے کو آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، آثار صحیحہ سے مزین کر سکتے ہیں۔ تو مثال کے لیے صرف ایک آیت کریمہ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو اب اس کے اندر اللہ تبارک، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے یہ لوگوں کے لیے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کر کے اپنے رب کی پہچان کریں۔ تو اب آیات قرآنیہ، اس سے علاوہ پورا قرآن مجید اللہ کی توحید سے بھرا پڑا ہے، اور ان آیات کریمہ کے اندر یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے آسمان، زمین، سورج، چاند، رات، دن، یہ پوری کائنات اللہ کریم نے صرف اور صرف حق کے اظہار کے لیے پیدا کی ہے اور اپنی توحید کے ثبوت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ آیات قرآنیہ مستدرک حاکم کی موضوع روایات کے حرفاً تردید کر رہی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو موضوع روایات ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔